ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی جنگ کے آغاز میں زخمی ہوئے تھے، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ ایرانی ذرائع نے بتایا مجتبی خامنائی کو ٹانگ پر زخم آیا تھا۔ مجتبی خامنائی 28 فروری کے حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد ابھی تک مجتبی خامنائی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی جنگ کے آغاز میں زخمی ہوئے تھے، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ ایرانی ذرائع نے بتایا مجتبی خامنائی کو ٹانگ پر زخم آیا تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کو بچھانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں صرف چند درجن بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ ایران کی 90% سرنگیں بچھانے والی کشتیاں محفوظ ہیں۔ تہران چاہے تو سینکڑوں مائنز بچھا سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، سپر سونک کروز میزائل بحری جہاز سے داغا گیا۔ شمالی کورین نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بحری جہاز سے متعدد کروز میزائل فائر کیے گئے جو کہ ہدف پر لگے۔ شمالی کورین رہنما کم جونگ ان نے میزائل تجربے کی نگرانی خود کی۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، سپر سونک کروز میزائل بحری جہاز سے داغا گیا۔ شمالی کورین نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بحری جہاز سے متعدد کروز میزائل فائر کیے گئے۔ امریکہ کا اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے آرمی چیف کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ امریکہ جنگ کے بعد ایرانی تیل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کو خلیجی ممالک میں ایران کے جوابی حملوں کا بھی خوف ہے۔ اہم خبر، امریکہ کا اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آئل ریزرو ریلیز کرنے کی تیاریاں، عالمی توانائی ایجنسی نے ممبر ممالک کو تجاویز پیش کر دی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مقدار 2022 میں ریلیز کیے گئے آئل ریزرو سے زیادہ ہوگی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یوکرین جنگ کے بعد 182 ملین بیرل آئل ریزرو ریلیز کیا گیا تھا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی تجویز پر فیصلہ آج متوقع ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آئل ریزرو ریلیز کرنے کی تیاریاں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے خوراک کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ، اقوام متحدہ کی وارننگ۔ دنیا کی بڑی مقدار میں توانائی اسی اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے۔ UN رپورٹ سامنے آئی ہے۔ خام تیل کا تقریباً 38%، LPG کا 29%، LNG کا 19% شامل۔ سمندر کے ذریعے کھاد کی منتقلی کا 1/3 حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ گزرگاہ میں رکاوٹ سے توانائی، کھاد اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ گزرگاہ میں رکاوٹ کا زیادہ اثر کمزور اور غریب طبقات پر پڑے گا۔ رپورٹ میں یہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، آبنائے ہرمز کی بندش سے خوراک کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ، اقوام متحدہ کی وارننگ۔ UN رپورٹ میں دنیا کی بڑی مقدار میں توانائی اسی اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ خام تیل کی تقریباً 38%، LPG کا 29%، LNG کا 19% شامل ہے۔ امریکی نیوی نے سیکیورٹی کے لیے شپنگ کمپنیوں کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ شپنگ کمپنیوں نے آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی۔ امریکی نیوی نے کہا آبنائے ہرمز میں بہت سنگین خطرات ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق موجودہ صورتحال میں امریکی نیوی جہازوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکی، جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ امریکی نیوی نے سیکیورٹی کے لیے شپنگ کمپنیوں کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ میڈیا کے مطابق امریکی نیوی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بہت سنگین خطرات ہیں۔ موجودہ صورتحال میں امریکی نیوی جہازوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکی۔ امریکی سینیٹرز کو ایران جنگ کے حوالے سے کلاسیفائڈ بریفنگ، ڈیموکریٹک سینیٹرز نے بریفنگ کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ میں اس بریفنگ سے بہت مایوس اور غصے میں ہوں، سینیٹر بلیو میتھل نے یہ کہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تعینات ہمارے بچوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ٹرمپ نے ایران میں فوج اتارنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ خبر ایجنسی کے سامنے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ جنگ میں 8 امریکی فوجی ہلاک، 150 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی سینیٹرز کو ایران جنگ کے حوالے سے کلاسیفائڈ بریفنگ دی گئی۔ ڈیموکریٹک سینیٹرز نے بریفنگ کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری افواج اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، سینیٹر چک شومر نے ایسا کہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی نااہلی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیٹ ہیگزت نے ایک ماہ میں $93 ارب خرچ کر دیے ہیں۔ سینیٹرز کو دی گئی بریفنگ سے سینیٹرز خوش نہیں دکھائی دیے۔ چک شومر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری افواج اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کی نااہلی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگزت نے ایک ماہ میں $93 ارب خرچ کر دیے۔
ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کو بچھانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں صرف چند درجن بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ ایران کی 90% سرنگیں بچھانے والی کشتیاں محفوظ ہیں۔ تہران چاہے تو سینکڑوں مائنز بچھا سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت شاری اور فیول بچت اقدامات نافذ کر دیے گئے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں 2 ماہ کے لیے 25% کٹوتی کر دی گئی ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں 70% کمی اور بیشتر گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس پالیسی کے تحت یہ کہا گیا کہ غیر ضروری لائٹس اور برقیات بند کر کے 70% توانائی بچت کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اور کمیٹی اجلاس سورج غروب ہونے سے پہلے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں 70% کمی کی گئی ہے اور قائمہ کمیٹی کے اجلاس زیادہ تر آن لائن منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح کفایت شاری پالیسی کے تحت اجلاسوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہ اور مراد میں 2 ماہ کے لیے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے اور گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران جو ہے وہ 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کروائیں گے۔ غیر ضروری خریداری پر اسپیکر کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اخراجات کم کرنے کے لیے پیپر لیس ورکنگ ماحول اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ گھروں سے کام کرنے والے ملازمین کو اوور ٹائم اور ڈائٹ الاؤنس نہیں ملے گا اور ملازمین کو 1 گھنٹے کے نوٹس پر دفتر طلب کیا جا سکے گا۔ تو اسی طرح 20% عملہ دفتر جبکہ 80% گھر سے آن لائن کام کرے گا اور یہ آن لائن کام کریں گے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس ہوا ہے، جبکہ سیف سٹی اسلام آباد کی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ DG نے کہا کہ سیف سٹی محفوظ منصوبہ ہے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ان ممالک سے منگوائے گئے ہیں جن سے سیکیورٹی خطرات نہیں ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ جی بہزاد، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس میں جو مختلف سیکیورٹی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے بھی آج معاملہ زیر غور آیا اور سیف سٹی منصوبہ جو ہے اس کا معاملہ بھی آج کے ایجنڈے میں شامل تھا اور اس حوالے سے ارکان کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ سیف سٹی کیمراز جو ہے ان کو کسی بھی ہیکنگ کے ذریعے کسی سیکیورٹی میٹر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی خطرات پیش آ سکتے ہیں، جس پر DG سیف سٹی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیف سٹی محفوظ منصوبہ ہے اور سیف سٹی منصوبہ پر فائر وال لگائی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ بالکل محفوظ ہے اور VVIP موومنٹ پر پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ جو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ان ممالک سے منگوائے گئے ہیں جن سے سیکیورٹی خطرات نہیں ہے۔ بریف کیم انہوں نے بتایا کہ 2021 میں کچھ دیر کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن اس سافٹ ویئر کا بھی اسرائیل سے براہ راست کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی تفصیل جو ہے وہ کمیٹی کو فراہم کر دی جائے گی۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں ایران میں امریکی ٹی وی CNN کا نمائندہ بمباری سے بال بچ گیا۔ تہران میں رپورٹنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے بمباری شروع کر دی۔ CNN انٹرنیشنل کے جرمن نمائندے نے دوڑ لگا کر اپنی جان بچائی اور ایک اور مقام پر CNN کی ٹیم کو رپورٹنگ کے دوران بمباری کے باعث جگہ چھوڑنی پڑی۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ دبئی کے قریب ایک اور بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق دبئی سے 50 نوٹیکل میل دور بلک کیریئر پر نامعلوم پروجیکٹائل گرا۔ بحری جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ میری ٹائم ایجنسی کے مطابق صبح سے حملے کی زد میں آنے والا یہ دوسرا بحری جہاز ہے۔